بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، آج ہم المنطق للمظفر صدوم کا سبق نمبر 99 پڑھنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایک نئی باس کا آغاز کر رہے ہیں جو کہ ایک ترانی شرطی سے مربوط ہے۔ چونکہ ہم نے ابتدا میں کہا تھا کہ ہم جو قیاس کے حوالے سے ابتدائی گفتگو کریں گے وہ 3 مقامات میں ہوگی۔ سب سے پہلے بیان کریں گے ایک ترانی حملی کو، پھر بیان کریں گے ایک ترانی شرطی کو، اور آخر میں جا کے بیان کریں گے قیاس استثنائی کو۔ چونکہ ہم نے الحمدللہ ایک ترانی حملی کی تمام آواز کو مکمل طور پر آپ کے سامنے واضح کر دیا۔ اب بیان کرنے جا رہے ایک ترانی شرطی کو، اور اس کے تمام مطالب کو تفصیل کے ساتھ، تمام اقسام کے ساتھ اور امثلہ اور برہان کے ساتھ بیان کریں گے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اصل بحث میں وارد ہونے سے پہلے بطور مقدمہ یہاں پہ 3 طرح کے نکات کو آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری ہے۔ کون کون سے نکات ہیں؟ مطلب پہلا نکتہ یہ ہے کہ قیاس ایک ترانی حملی وہ قیاس ہے کہ جس کے مقدمات قضائے حملیہ پر مشتمل ہو۔ یہ تعریف ہم نے پہلے بیان کی تھی کہ قیاس ایک ترانی وہ قیاس ہوتی ہے کہ جس کے دونوں مقدمے خالصتاً حملیہ ہو، جس کا صغرا بھی حملیہ ہو اور جس کا کبرا بھی حملیہ ہو، یعنی خالصتاً 2 قضائے حملیہ سے مل کر جو قیاس تشکیل پاتی ہو اس کو قیاس ایک ترانی حملی کہتے ہیں۔ لیکن قیاس ایک ترانی شرطی وہ قیاس ہے جس کے تمام مقدمات قضائے شرطیہ ہو، یا کم از کم ایک مقدمہ شرطیہ ہو، ایک شرطیہ ہو اور دوسرا حملیہ ہو۔ فرماتے ہیں اسے قیاس ایک ترانی شرطی کا نام دیتے ہیں۔ ممکن ہے یہاں پہ کوئی ہمارے اوپر سوال کرے کہ بھائی اگر ایک مقدمہ شرطیہ ہے اور ایک مقدمہ حملیہ ہے تو آپ اس کو حملیہ کی بجائے شرطیہ کا نام کیوں دے رہے ہیں؟ آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک مقدمہ شرطیہ ہے، ایک مقدمہ حملیہ ہے، ہم اس کو قیاس ایک ترانی شرطی کہیں گے۔ بھائی ایک مقدمہ کم سے کم حملیہ تو ہے، اس کو قیاس ایک ترانی شرطی کے علاوہ قیاس ایک ترانی حملی بھی کہنا چاہیے، فقط آپ شرطی کیوں کہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قضیہ شرطیہ کے اجزاء چونکہ حملیہ سے بیشتر ہوتے ہیں، اس لیے ہم کیا کرتے ہیں از بناء اغلبیت، اور اس کے اجزاء جو کہ اس سے بیشتر اور بزرگتر شمار ہوتے ہیں، اس بنا پر ہم اس کو ایک ترانی شرطی کا نام دیتے ہیں، ایک ترانی حملی کا نام نہیں دیتے۔ یہ ہو گیا پہلا نقطہ قیاس ایک ترانی حملی اور شرطی کے حوالے سے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ قیاس ایک ترانی حملی اور قیاس ایک ترانی شرطی 3 چیزوں میں اشتراک رکھتی ہیں، یعنی 3 چیزیں ایسی ہیں جو کہ دونوں میں برابر طور پہ شمار ہوتی ہیں۔ پہلا کیا؟ حدود ثلاثہ، یعنی جو 3 طرح کی حدود ہیں وہ ایک ترانی حملی میں بھی ہوتی ہیں، ایک ترانی شرطی میں بھی ہوتی ہیں، یعنی حد اوسط، حد اصغر اور حد اکبر، تینوں حدود کا دونوں قیاس میں برابر طور پہ ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ صغرا اور کبرا، یعنی 2 مقدمے ہونا ضروری ہے۔ جس طرح ایک ترانی حملی میں 2 مقدمے ہوتے ہیں کہ جس کو ہم صغرا اور کبرا کا نام دیتے ہیں، ویسے ایک ترانی شرطی میں 2 مقدمات کا ہونا ضروری ہے کہ جن کو ہم صغرا اور کبرا کا نام دیتے ہیں۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ اشکال اربعہ، مطلب جس طرح ہم نے ایک ترانی حملی کی اشکال اربعہ کو بیان کیا اور ان کی جتنی بھی تمام ضروب منتج تھی اور جتنی ضروب حکیم تھی وہ ساری کی ساری فرماتے یہاں پر قیاس ایک ترانی شرطی میں بھی آ جائیں گی، اور جو برہان ہم نے وہاں پہ قائم کیا تھا وہ سارے کے سارے براہین یہاں پر بھی قیاس ایک ترانی شرطی میں بھی آ جائیں گے، یعنی اشکال اربعہ کے اعتبار سے، صغرا اور کبرا کے اعتبار سے اور حدود ثلاثہ کے اعتبار سے ایک ترانی حملی اور ایک ترانی شرطی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو پھر فرق کہاں ہے؟ فرماتے فرق ہے چند ایک امور میں، تقریباً 4 طرح کے امور ہیں کہ جن میں قیاس ایک ترانی حملی اور قیاس ایک ترانی شرطی میں فرق پایا جاتا ہے۔ پہلا فرق ہے، ایک ترانی حملی میں قضایا حملیہ ہوتے ہیں جبکہ ایک ترانی شرطی میں قضایا شرطیہ، جیسا کہ اس کے نام ظاہر ہے کہ ایک ترانی حملی میں خالصتاً قضایا حملیہ جبکہ ایک ترانی شرطی میں قضایا شرطیہ، البتہ اس میں ایک مقدمہ جو ہے وہ حملیہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہو گیا پہلا فرق۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ ایک ترانی حملی میں موضوع اور محمول ہوتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں حد وسط، صغرا میں موضوع، کبرا میں محمول، یا مثال کے طور پہ اس کا برعکس، یعنی ہم موضوع اور محمول کی تعبیر کو استعمال کرتے تھے، لیکن جب ایک ترانی شرطی کی بات کر رہے ہیں اب یہاں پہ موضوع محمول کی تعبیر استعمال نہیں ہوگی، بلکہ مقدم اور تالی کی بات کریں گے کہ حد وسط صغرا میں مقدم بن رہی ہے اور کبرا میں تالی بن رہی ہے، یا حد وسط صغرا اور کبرا دونوں میں تالی بن رہی ہے، دونوں میں مقدم بن رہی ہے، یا اس کا برعکس۔ فرماتے کہ یہ کیا ہو جائے گا؟ اسی طرح اشکال اربعہ میں گفتگو آ جائے گی کہ ہم یہاں پہ فقط اور فقط مقدم اور تالی کی بات کریں گے، موضوع اور محمول کی بات نہیں کریں گے۔ یہ دوسرا بنیادی فرق ہے جو کہ ان دونوں میں
پایا جاتا ہے۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ اقترانی حملی میں حد اوسط جزء تام ہوتا ہے اور کبھی شاذ و نادر جزء غیر تام ہوتا ہے۔ جس طرح ہم نے الحائط فیہ فارہ والی جو مثال دی تھی، وہاں پہ ہم نے کیا کہا تھا کہ جو الفارہ ہے وہ وہاں پہ کیا ہوتا تھا، وہ جزء موضوع بنتا تھا۔ البتہ ایسا کبھی کبھار شاذ و نادر ہوتا ہے کہ جب اپنی قیاس کو منتج کرنے کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ حد اوسط ہمیشہ جزء تام ہوتی ہے۔ لیکن جو اقترانی شرطی ہے اس میں کبھی دونوں مقدموں میں حد اوسط جزء تام ہوتا ہے، کبھی جزء غیر تام ہوتا ہے۔ یعنی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ صغریٰ اور کبریٰ دونوں کے دونوں جزء تام ہوتے ہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ صغریٰ اور کبریٰ دونوں جزء غیر تام ہوتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک جزء تام ہوتا ہے جبکہ دوسرا جزء غیر تام ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے فرماتے ہیں کہ یہاں دونوں میں فرق آ جاتا ہے، یعنی اقترانی شرطی کا دائرہ اس اعتبار سے وسیع ہوگا کہ اس میں تینوں چیزوں کا امکان پایا جاتا ہے، جبکہ اقترانی حملے میں اکثر طور پہ حد اوسط جو ہے وہ جزء تام ہی ہوا کرتی ہے۔ یہ ہے تیسرا فرق۔ اور چوتھا فرق یہ ہے کہ اقترانی حملی میں جو شرائط عامہ اور خاصہ ہیں، اقترانی شرطی میں وہی شرائط ہے جس ہم نے 3 شرائط بیان کی، ان 3 شرائط کا ہونا، اس کے علاوہ اشکال اربعہ میں جو ہر شکل کے ساتھ ہم نے خاص شرائط بیان کی تھی، وہ ساری کی ساری شرائط اقترانی شرطی میں بھی آ جائیں گی۔ البتہ اقترانی شرطی میں کچھ اضافی شرائط بھی ہیں جو کہ اس کے متصلہ ہونے اور منفصلہ ہونے کے ساتھ مربوط ہے، جس کو انشاءاللہ آگے بیان کریں کہ اگر منفصلہ ہو تو اس کا انادیہ ہونا ضروری ہے، اگر متصلہ ہو تو اس کا لزومیہ ہونا ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس کو تفصیل کے ساتھ آگے اقسام میں بیان کریں گے۔ یہ تو بات ہوگی مکمل اقترانی حملی اور اقترانی شرطی کن کن چیزوں میں ایک دوسرے کے ساتھ اشتراک رکھتے ہیں اور کن کن چیزوں میں ایک دوسرے کے ساتھ فرق رکھتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ان باتوں کو اور ان مقدمات کو بیان کرنے کے بعد اصل بحث میں وارد ہوتے ہیں، اور وہ ہے اقترانی شرطی کی تقسیمات۔ مطلب ہمارے پاس اقترانی شرطی کی 2 طرح کی تقسیمات ہیں، ایک از لحاظ مقدمات ہے، یعنی صغریٰ اور کبریٰ کے لحاظ سے ایک تقسیم ہے، اور دوسری تقسیم ہے حد اوسط کے لحاظ سے۔ دونوں تقسیمات کو انشاءاللہ ابھی بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں جہاں تک تعلق ہے پہلی تقسیم کا، فرماتے ہیں وہاں پہ ہم نے کیا کہا کہ پہلی تقسیم کا معیار کیا ہے کہ جہاں پہ صغریٰ اور کبریٰ کے اعتبار سے ہم اس قیاس کو دیکھتے ہیں، قیاس اقترانی شرطی کو۔ مطلب صغریٰ اور کبریٰ کے لحاظ سے ہمارے پاس قیاس اقترانی شرطی کی 8 قسمیں آ جائیں گی۔ کون کون سی؟ جہاں پہ صغریٰ اور کبریٰ دونوں کے دونوں شرطیاں متصلہ ہو، پہلی قسم آ جائے گی۔ اور دوسری قسم کیا ہے کہ جہاں پہ صغریٰ اور کبریٰ دونوں شرطیاں منفصلہ ہو، پہلی کا برعکس ہے۔ اور تیسری قسم کیا ہے کہ جہاں پہ صغریٰ متصلہ ہو، کبریٰ منفصلہ ہو، یہ ہو جائے گی تیسری تقسیم۔ اور چوتھی اس کا برعکس ہے کہ جہاں پہ صغریٰ منفصلہ ہو اور کبریٰ متصلہ ہو۔ اور پانچویں قسم کیا ہے کہ جہاں پہ صغریٰ حملیہ ہو، کبریٰ متصلہ۔ دیکھیں یہ جو ہم نے 4 صورتیں بیان کی تھی، یہ فقط کس کے ساتھ خاص تھی کہ جہاں پہ دونوں کے دونوں خالصتاً قضیہ شرطیہ ہوں، لیکن اگر ان میں سے ایک قضیہ شرطیہ ہو اور دوسرا قضیہ حملیہ ہو تو مطلب اس میں ہمارے پاس 4 قسمیں بن جائیں گی۔ صغریٰ حملیہ ہو تو کبریٰ متصلہ ہوگا، یہ ہو جائے گی 5ویں قسم۔ اور جو 6ٹھی قسم ہے وہ اس کا برعکس ہے کہ صغریٰ متصلہ ہو لیکن کبریٰ جو ہے وہ قضیہ حملیہ ہو، یہ ہو جائے گی 6ٹھی قسم۔ اور 7ویں قسم کیا ہے کہ صغریٰ قضیہ حملیہ ہو اور کبریٰ قضیہ منفصلہ ہو، مطلب ہو جائے گی 7ویں۔ اور 8ویں قسم اس کا برعکس ہے کہ جہاں پہ صغریٰ منفصلہ ہو اور کبریٰ قضیہ حملیہ ہو۔ مطلب 8 قسمیں ہمارے پاس صغریٰ اور کبریٰ کے قضیہ شرطیہ ہونے کے اعتبار سے آ جائیں گی۔ اگر تو دونوں کے دونوں قضیہ شرطیہ ہوں گے تو پھر یہ اوپر والی 4 قسمیں، اگر دونوں میں سے ایک قضیہ شرطیہ اور دوسرا قضیہ حملیہ ہوگا تو یہ نیچے والی 4 قسمیں آ جائیں گی۔ یہ ہوگی پہلی تقسیم۔ دوسری تقسیم کیا ہے کہ حد اوسط کے لحاظ سے فرماتے ہیں اس کی ہمارے پاس 3 قسمیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرطیہ کم از کم 2 حملیہ سے مل کر بنتا ہے اور دونوں حملیہ کے موضوع اور محمول ہوتے ہیں۔ فرماتے پاس یہاں پہ جو حملیات کی تالیف ہے وہ تالیف اولی ہوتی ہے، یعنی حقیقت میں جو قضیہ شرطیہ ہوتا ہے اس کی تالیف ثانوی ہوتی ہے، اولی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو قضیہ شرطیہ ہے وہ حقیقت میں قضیہ حملیہ سے ہی مل کر بنتا ہے، تو گویا کہ جو تالیف اولی ہے وہ موضوع اور محمول کی ہے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں 2 قضایہ حملیہ کو ملا کر ایک قضیہ شرطیہ میں تبدیل کر دیتے ہیں، تو فرماتے ہیں شرطیات کی جو تالیف ہے وہ تالیف ثانوی ہے۔ پس حد وسط کے لحاظ سے کبھی یہ مکمل طور پر مقدم یا تالی میں متقرر ہوگی اور کبھی اس کا فقط اور فقط جز ہوگی۔ فرماتے پاس ہمارے پاس 3 قسمیں آ جائیں گی۔ سب سے پہلے بیان کریں پہلی قسم کو کہ جہاں پہ حد وسط صغریٰ اور کبریٰ دونوں میں جزء تام ہو، یعنی کل مقدم بن رہی ہو یا کل تالی بن رہی ہو۔ اگر تو کل مقدم ہوگی ہمارے پاس شکل ثالث آ جائے گی، اگر کل تالی ہوگی تو شکل ثانی آ جائے گی۔ اگر جو ہے وہ صغریٰ کے اندر تالی بنے، کبریٰ کے اندر مقدم بنے تو شکل اول ہو جائے گی،
اور اگر صغرا کے اندر مقدم اور کبرا کے اندر تالی بنے تو ہمارے پاس شکل رابع آ جائے گی۔ فرماتے ہیں اسی طرح جس طرح اقترانی حملی میں تھا ویسے یہاں پر بھی اس کی اشکال اربع بن جائیں گی۔ مثال کلما کان الانسان عاقلا قنع بما یکفی، جب انسان صاحب عقل ہوگا تو جو اس کے پاس ہوگا اسی پر قناعت کرے گا، اسی کو کافی سمجھے گا۔ وکلما قنع بما یکفی استغنا، مطلب جو اپنے پاس موجود چیز پر قناعت کرے گا وہ بے نیاز ہو جائے گا۔ تو نتیجہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا؟ کلما کان الانسان عاقلا استغنا، جب بھی انسان عاقل ہوگا تو وہ بے نیاز ہوگا۔ آپ نے یہاں پر غور کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو حد وسطی وہ کیا تھی؟ قنع بما یکفی، وہ فرماتے تالی کا جزء تام ہے، اور یہاں پہ کبرا کے اندر کیا ہے؟ یہ مقدم کا جزء تام بن گئی، یعنی صغرا میں بھی اور کبرا میں بھی جو حد وسط ہے وہ جزء تام بن رہی ہے۔ تو فرماتے ہو جائے گی پہلی قسم۔ عبارت پہ غور کیجیے گا۔ الاقترانی شرطی تعریف و حدود، و اقترانی شرطی کی تعریف کیا ہے اور اس کی حدود کیا ہے؟ تقدم معنی القیاس الاقترانی حملی، فرماتے قیاس اقترانی حملی کا معنی اور اس کی حدود اب تک ہم نے بیان کر دی۔ ولا یختلف عنہ الاقترانی الشرطی، فرماتے ہیں قیاس اقترانی شرطی کو خاص قسم کا اس سے فرق نہیں رکھتی، البتہ الا من جہت استعمالہ علی القضیۃ شرطیہ، ایک فرق ہوتا ہے کہ اقترانی حملی میں قضیہ حملیہ ہوتا ہے اور اقترانی شرطی میں قضیہ شرطیہ ہوتا ہے۔ یا تو اما بکلا مقدمتین، صغرا اور کبرا دونوں قضیہ شرطیہ ہو، او مقدمتن واحدہ، یا ایک قضیہ شرطیہ ہو اور دوسرا قضیہ حملیہ ہو۔ فلذلک تکون حدودہ نفس حدود الحملی، بس اس کی جو حدود ہوں گی وہ وہی حدود ہوں گی جو کہ اقترانی حملی کی تھی۔ کس اعتبار سے؟ من جہت اجتماعہ علی الاوسط والاصغر والاکبر، کہ جس طرح حملی میں کہا تھا صغرا اور کبرا دو مقدمے ہونے چاہیے، یہاں پر بھی ایسے ہوگا۔ جس طرح ہم نے کہا تھا صغرا اور کبرا کا حد اوسط، حد اصغر اور حد اکبر مشتمل ہونا ضروری ہے، یہاں پر بھی ایسے ہو جائے گا۔ البتہ غایت الامر ان الحد قد یکون المقدم او التالی من الشرطیہ، مطلب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو حد اوسط ہوتی ہے وہ کل مقدم یا کل تالی کا حصہ ہوتی ہے، جس کو جزء تام کا نام دیا۔ کما انہ قد یکون الاوسط خاصۃ جزءا من المقدم او التالی، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس حد اوسط ہوتی ہے وہ مقدم یا تالی کا کوئی خاص جزء ہوتا ہے، جزء غیر تام ہوتا ہے۔ فسیجی انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آ جائے گی۔ فاذا یصح ان نعرفہ بانہ الاقترانی، فرماتے جب یہ صحیح ہوگا کہ ہم اس بات کی پہچان کر لیں یہ قضیہ اقترانی ہے، الذی کان بعض مقدماتہ او کلھا من القضایا الشرطیہ، کہ جس کے بعض مقدمات یا جس کے سارے مقدمات قضایا شرطیہ میں سے شمار ہوں۔ فرماتے پاس ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ قضیہ شرطیہ ہے اور اس سے جو تشکیل پا رہی وہ قیاس اقترانی ہے۔ اقسام ہو قیاس اقترانی شرطی کی اقسام، للاقترانی شرطی تقسیمات، فرماتے ہمارے پاس دو طرح کی تقسیمات ہیں۔ الاول پہلی کیا ہے؟ تقسیمہ من جہت مقدمات، مطلب اس کے مقدمات کے اعتبار سے تقسیم، یعنی اس کے صغرا اور کبرا کے اعتبار سے تقسیم۔ اس کی کتنی قسمیں آ جائیں گی؟ فرماتے فقط یتألف من متصلتین، دونوں کے دونوں متصل ہوں گے، او منفصلین، یا دونوں کے دونوں منفصل ہوں گے، او مختلفتین بالاتصال والانفصال، یا اتصال و انفصال کے اعتبار سے مختلف ہوں گے، او من حملیت، یا ایک قضیہ حملیہ ہوگا دوسرا متصلہ ہوگا، او من حملیت منفصلہ، یا ایک حملیہ ہوگا اور دوسرا منفصل ہوگا۔ فہذی اقسام خمسہ، اگرچہ مصنف نے یہاں پہ 5 اقسام بیان کی لیکن دقت کے ساتھ دیکھیں تو ہمارے پاس 8 صورتیں بن جائیں گی، یعنی دونوں متصلہ ہوں تو فرماتے یہ بن جائے گی پہلی قسم، دونوں منفصلہ ہو جائیں گے دوسری قسم، مختلف ہوں جو 2 قسم بن جائیں گی 4 قسمیں ہو جائیں گی، اور اس طرح فرماتے حملیہ متصلہ کی 2 صورتیں یہ بن جائیں گی اور 2 صورتیں حملیہ منفصلہ کی بن جائیں گی، ہمارے پاس ٹوٹل 8 قسمیں بن جائیں گی۔ الثانی تقسیمہ باعتبار الحد الاوسط جزءا تاما او غیر تام، فرماتے ہیں اس کی تقسیم جو ہے وہ حد اوسط کے اعتبار سے ہے کہ یا وہ جزء تام ہوگا یا جزء غیر تام ہوگا۔ فإنہ لما کانت الشرطیۃ مؤلفۃ تالیفا ثانیہ، فرماتے ہیں جبکہ یہ بات آپ کے اوپر واضح ہے کہ جو قضیہ شرطیہ ہوتا ہے اس کی جو تالیف ہوتی ہے وہ تالیف ثانی ہوتی ہے، یعنی تالیف اولی نہیں ہوتی، بنیادی تالیف نہیں ہوتی، بلکہ وہ کسی اور تالیف سے آگے دوسرے مرحلے میں جا کے تشکیل پاتی ہے۔ اے انہا مؤلفۃ من قضیتین بالاصل، یعنی حقیقت میں ایسے 2 قضایا سے مل کر بنتی ہے کہ جو اپنی جگہ پر مستقل قضایا شمار ہوتے ہیں، اور دونوں کے دونوں مثال کے طور پر قضیہ حملیہ ہیں۔ وکل منہا مؤلفۃ من طرفین، اور دونوں کے دونوں قضایا کی 2 طرفین ہوتی ہیں، ایک موضوع دوسرا محمول۔ تو فالاجتراک بین قضیتین شرطیتین
تارتن فی جزء تام، کبھی کبھار فرماتے ہیں کہ قضیہ شرطیہ میں جو حد اوسط ہوتی ہے وہ جزء تام ہوتی ہے، اے فی جمیع المقدم او التالی فی کل منہما، یعنی سارے کا سارا مقدم حد اوسط بنے یا سارے کے ساری تالی جو ہے وہ حد اوسط بنے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے وہ اخرى فی جزء غیر تام، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو حد اوسط ہے وہ صغرا اور کبرا میں مقدم یا تالی کا کوئی خاص جز بنتا ہے، پوری کا پورا مقدم یا پورے کا پورے تالی جو ہے وہ حد اوسط نہیں بنتا، اے فی بعض المقدم او التالی فی کل منہما، صغرا اور کبرا دونوں میں مقدم یا تالی کا کوئی جز جو ہے وہ حد اوسط بنتا ہے۔ وثالثۃ فی جزء تام من مقدمہ و جزء غیر تام من اخرى، کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک مقدمے کے اندر جو حد اوسط ہوتی ہے وہ جزء تام بنتی ہے، کل مقدم یا کل تالی، اور دوسرے مقدمے کے اندر مثال کے طور پہ کبرا کے اندر جو ہے وہ جزء غیر تام ہوتا ہے، یعنی مقدم کا جز بنتا ہے یا تالی کا جز بنتا ہے۔ اس بنا پر فہذہ ثلاثۃ اقسام، ہمارے پاس کلی طور پر تین قسمیں آ جائیں گی۔ کون کون سی؟ الاول، پہلی کیا ہے؟ مشترکت فیہ المقدمتان فی جزء تام منہما، مطلب ہے وہ والی قیاس کے جس کے اندر دونوں میں جو حد اوسط ہو وہ جزء تام ہو۔ مثال کلما کان الانسان عاقلا قنع بما یکفی، یہ ہو جائے گا صغرا، وکلما قنع بما یکفی استغنا ہو جائے گا کبرا، نتیجہ ہمارے پاس آ جائے گا کلما کان الانسان عاقلا استغنا۔ فرماتے ہیں اگر آپ نے یہاں پہ تھوڑا سا غور کرنا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دونوں میں کیا ہے کہ یہاں پہ مقدم اور تالی مکمل طور پہ جزء تام بن رہے ہیں۔ تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ ایک ترانی شرطی سے مراد وہ قیاس ہے جس کے دونوں مقدمے شرطیہ یا ایک شرطیہ اور ایک حملیہ ہو۔ ایک ترانی حملی اور شرطی حدود ثلاثہ مقدمتین اور اشکال اربعہ میں مشترک ہیں۔ ایک ترانی حملی اور شرطی آپس میں چار قسم کے فرق رکھتے ہیں جو کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ ایک ترانی حملی کی دو طرح کی تقسیمات ہیں، از لحاظ صغرا اور کبرا اور از لحاظ حد اوسط۔ فرماتے ہیں صغرا اور کبرا کے لحاظ سے اس کی 8 قسمیں بنتی ہیں، کیونکہ یا دونوں متصل ہوں گے یا دونوں منفصل ہوں گے یا دونوں مختلف ہوں گے۔ اسی طرح ایک متصلہ منفصلہ اور دوسرا حملیہ ہوگا، 4 قسمیں اس کی بن جائیں گی، 4 قسمیں متصلہ منفصلہ کی بن جائیں گی، ہمارے پاس 8 قسمیں آ جائیں گی۔ اور دوسری تقسیم کیا ہے کہ حد اوسط کے لحاظ سے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حد اوسط یا تام ہوگی یا غیر تام ہوگی، یا ایک میں تام ہوگی دوسرے میں غیر تام ہوگی، تو ہمارے پاس کلی طور پر 3 قسمیں آ جائیں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔